پھر قرآن جو ہے وہ اسکندر اعظم کو مسلمان بتاتا ہے. اب یہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب اسکندر کی جو الیگزینڈر رومانسز کی کتاب ہے وہ اس کو کرسچن بتاتی ہے. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کرسچن بتاتے ہیں اس کو, تو یہ اسی لیے یہ بھی مسلمان, قرآن بھی اس کو مسلمان اسی لیے بتاتا ہے کہ وہ اسے کرسچن بتاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ الیگزینڈر تو کرسچن یا مسلم تھا ہی نہیں, وہ تو جوپیٹر کو, وہ تو زوس کو اور ہیڈیز کو اور ایفروڈائٹی کو اور ان دیوی دیوتاؤں کو, گریک گاڈز کو ماننے والا تھا. غالب صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور بتائیے ہمیں کہ اسلام کہاں سے کاپی پیسٹ ہوا؟ آداب سپارٹکس, یہ اسلام کی ٹوٹل کاپی پیسٹ کا تو بڑا ہی لمبا سلسلہ ہے. مطلب اس کے اوپر ہم ایسے تو نہیں بات کر سکتے, نہ اسے چند منٹوں میں سمیٹا جا سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر دفعہ اس طرح جب ہم ایک کوئی ٹوگیدر سیشن کریں, اس میں ہر ایک 2-3 ویڈیوز میں ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے کہ اسلام نے فلاں چیز کاپی پیسٹ کہاں سے لی اور کہاں سے نہیں لی. تو بیسیکلی قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بے شمار جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ دوسرے مذہبوں سے کاپی کی گئی ہیں, دوسرے مذہبوں کی کتابوں سے کاپی کی گئی ہیں. کئی عقیدے ایسے ہیں جو کہ کاپی کیے گئے ہیں. پھر اگر آپ نماز اور روزے کا بھی بات کریں تو وہ بھی کاپی ہے. روزہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزہ تو پہلے بھی بنی اسرائیل والے بھی رکھتے تھے, کرسچنز بھی رکھتے تھے. اور رسول اللہ ایون کہ جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو تب بھی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ خود. اور رسول اللہ جو ہیں وہ مطلب پہلے ہی یہ کام کر رہے تھے, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت کسی اور مسلمان کو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا تھا روزہ رکھنے کا یا نہیں کہا تھا. تو یہ تو ایک بات ہے. ابھی رمضان کے اوپر بھی مطلب میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے, وہ بھی اس میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا. ویسے میں نے آج یہ ارادہ کیا تھا کہ میں سورہ کہف میں جو ہے وہ یاجوج ماجوج اور سورج کا جو ڈوبنا ہے اس کی بات جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. تو میں یہاں پہ آپ کو سورہ کہف سے کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اسکرین شیئر کر دیتا ہوں ساتھ ہی, تاکہ آپ کو بھی نظر آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. جی ضرور. تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ ہے کیونکہ قرآن کی آیت دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے. جی بالکل. اچھا جی, تو یہ سورہ کہف کی آیات ہیں 83 سے 89. تو یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح سے اسباب و وسائل مہیا کیے. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح سے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا. اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں, اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا, اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے پانی کے چشمے میں, اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے ہے اچھی جزا, اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین, یہاں یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں, تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے, البتہ تم لوگ میری مدد کرو, قوت کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے, یہاں
تک کہ جب تک اس نے برابر کر دیا دونوں اونچائیوں کے درمیان کی جگہ کو، اس نے کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب بنا دیا اس نے اس کو آگ کی مانند، اس نے کہا لاؤ میرے پاس، میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ اب نہ تو وہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، اور جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے وہ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، یعنی جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ سورج ایک گدلے پانی کے تالاب میں ڈوب رہا تھا۔ پھر یہ سورج، پھر اس نے ایک اور مہم کی، یعنی یہ پہلے مغرب میں گیا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، پھر یہ مشرق میں گیا جہاں پہ سورج چڑھ رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم پہ چڑھ رہا تھا جن کے پاس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی سائے دار چیز نہیں تھی۔ پھر حدیثوں میں اس طرح آتا ہے کہ جب سورج چڑھنا شروع ہوتا تھا تو یہ لوگ نڈھال ہو کے زمین پہ گر جاتے تھے۔ پھر اس سے کسی نے یہ کہا، یہ اس نے ایک اور ایکسپیڈیشن پہ نکلا، اور اس سے کسی نے کہا کہ بھائی یاجوج اور ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک ایسی دیوار بنائی جو لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی تھی تاکہ یاجوج اور ماجوج ادھر قید ہو جائیں۔ تو مسلمان یہ مانتے ہیں کہ قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج کو قید کس نے کیا تھا؟ وہ ذوالقرنین نے کیا تھا۔ اور ذوالقرنین کون ہے؟ وہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ بہت سے جو قرآنی تفسیریں لکھنے والے ہیں پرانے اور نئے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا؟ وہ اسکندر اعظم تھا۔ ٹھیک ہے، الیگزینڈر دی گریٹ۔ الیگزینڈر دی گریٹ۔ تو یہ بیسیکلی اگر بات کی جائے کہ یہ کہاں سے لیا مسلمانوں نے، تو یہ رومانس آف الیگزینڈر دی گریٹ ایک کتاب ہے جسے کیا جاتا ہے کیلیتھینسس کی طرف منسوب کے اس نے لکھی تھی۔ کیلیتھینسس جو تھا وہ ایک گریک ہسٹورین تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ منسوب تو اس سے کی جاتی ہے، کہا تو جاتا ہے کہ اس نے لکھی ہے، مگر یہ کتاب جو ہے یہ اس نے نہیں لکھی۔ یہ کتاب کسی اس کی ایک جعلی کیلیتھینسس نے لکھی ہے، اور یہ کتاب جو تھی یہ کوئی 2nd سینچری یا 4th سینچری اے ڈی 5th سینچری اے ڈی میں کرسچنز کے اندر بڑی مشہور تھی، اور یہ کسی نے لکھی تھی جس نے اس کتاب کے اندر یہ بھی بتایا تھا کہ الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا وہ کرسچن تھا۔ حالانکہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ الیگزینڈر جو ہے وہ کرائسٹ سے پہلے آتا ہے، اور یہ الیگزینڈر کو کرسچن بتاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے اس کے اندر کہ الیگزینڈر مشرق سے مغرب تک جاتا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں چیز کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، بہت سی اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس طرح کے واقعات اس میں کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتاب بالکل اسی طرح جس طرح عربین نائٹس لکھی ہوئی ہے، اور تقریباً جو ہے یہ رسول اللہ سے تقریباً 300 سال پہلے ہی کرسچنز کے اندر بڑی مشہور تھی۔ تو اب میں نے اس کا ٹرانسلیشن بھی کیا تھا اس بک کے ان حصوں کا جو کہ سورہ کہف کی آیتوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ سر وہ ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ بہت شدید قسم کی اردو میں ہے، اس کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، میں کوشش کروں گا، مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، تو میرے ویورز کو کس طرح سمجھ آئے گی، تو پلیز ذرا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں۔ چلے میں ایکسپلین ساتھ ساتھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے دیکھا کہ سورج سمندر کے اوپر طلوع ہو رہا ہے، یعنی سن از رائزنگ اوور دا سی، اور 1 گھنٹے تک طلوع ہوتا رہا، اور فار 1 آور کیا ہوا، وہ چڑھ رہا تھا، سورج نکل رہا تھا، اور دوپہر کے وقت اس سمندر کے پار جب سورج ان پر طلوع ہوا، یعنی سورج ان کے اوپر سے چڑھا، اوپر آسمان تک آیا، آدمیوں کے گروہ پہاڑوں میں غاروں میں چھپ گئے۔ تو پہاڑوں کی غاروں کے اندر جو ہے وہ آدمی چھپ گئے سارے، اور کچھ نے اپنے آپ کو سورج کی سخت گرمی کی وجہ سے پانی میں پھینک دیا، اور کچھ جانور اور آدمی جب سورج آگ سے جل رہا تھا منہ کے بل زمین پر گرے ہوئے تھے، یعنی وہ منہ زمین کی طرف کر کے زمین پہ گرے ہوئے تھے، اور پھر سورج مغرب میں اپنی جگہ میں آگ کے بغیر ڈوب گیا۔ اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سورج آگ کے بغیر ڈوب گیا، یعنی ٹھنڈا ہو گیا اور ڈوب گیا، اور ساری رات اپنے طلوع ہونے کی جگہ کی طرف سفر کرتا رہا۔ اور بیسیکلی یہ ایک اینشنٹ متھ تھا جس کے مطابق یہ مانا جاتا تھا کہ رات کو جب سورج اپنی ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچتا ہے تو
पुरानी जो जितनी भी बेबीलोनियन और मेसोपोटामियन मिथ्स थे उनके मुताबिक ये था कि जमीन जो है वो गोल है, गोल मतलब वो गोल एक फुटबॉल की तरह गोल नहीं है, एक तश्तरी की तरह या एक प्लेट की तरह गोल है और वो पानी के ऊपर तैर रही है। ये इवन के आपको तारीख तबरी से भी यही मिलता है। और फिर जमीन के इर्द गिर्द क्या है, चारों तरफ एक जो है आपके पास क्या है, समंदर है जिसे प्राइमेरियल ओशन कहते हैं और ये कड़वे पानी का समंदर है। अब ये क्या कहते थे कि मगरिब में जब सूरज गरूब होता है तो वहां पे वो एक कश्ती में बैठता है और पूरी रात वो सफर करके वापस मशरिक में जाता है और वहां से फिर वो दोबारा आसमान पे चढ़ता है। तो आसमान में चढ़ने के लिए सूरज के पास एक दरवाजा है जो कि देवताओं ने बनाया हुआ है और उसके अंदर से वो चढ़ता है और आसमान में वो चलता रहता है। फिर वो मगरिब तक पहुंचता है, फिर शाम को फिर कश्ती में बैठता है और वापस जाता है। कुछ हदीसों, कुछ तारीख तबरी में कुछ इस तरह की बातें हैं और कुछ किताबों में इस तरह की बातें हैं जो कि इस सारी स्टोरी की बहुत ज्यादा क्या करती हैं, इसको कंफर्म करती हैं। तो फिर और सारी रात अपने चढ़ने की जगह की तरफ सफर करता रहा। आखिरकार फिर अगले दिन इस जगह से तुलू हुआ, यानी मशरिक में दोबारा उसी जगह से निकला। ये वो चीजें हैं जो सिकंदर ने सूरज के तुलू गरूब यानी सूरज के चढ़ने और गरूब होने के वक्त से मुतल्लिक दरियाफ्त की, यानी उसने डिस्कवर की कि सूरज कैसे चढ़ता है और कहाँ पे गरूब होता है। और सूरज के डूबने की जगह के करीब सिकंदर को एक दरिया मिला जिसका नाम मुसास है। फिर सिकंदर वहां से चल पड़ा। तो ये मुसास का दरिया कौन सा था, जिधर उसने देखा कि वहां पे समंदर सूरज जो है वो गरूब हो रहा है। तो ये सिकंदर की जो रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़ के दिखाया है, इससे ये पता चलता है कि कुरान के उतरने से पहले ही, कुरानी आयतों से पहले ही ये बात मशहूर थी कि जी सिकंदर आजम जो है वो कहाँ पे गया, जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ पे सूरज डूबता है उन जगहों पे गया और उसने डिस्कवर किया कि सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ पे डूबता है। तो अब एक बात तो हम जानते हैं आज की टोटली टोटली साइंटिफिकली रॉन्ग बात है कि कुरान जो कहता है कि सूरज निकला और सूरज निकलने की जगह पे जुल्करनैन पहुंचा और सूरज डूबने की जगह पे पहुंचा। जमीन के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे आप ये कह सकेंगे सूरज यहाँ से निकलता है और यहाँ पे डूबता है, क्योंकि मसला ये है कि जमीन गोल है और सूरज जो है वो सूरज तो जमीन के घूमने की वजह से आपको जो है आसमान में जो है वो गालिब चलता साहब, हुआ। हाँ जी, हाँ जी, इजाजत दें तो एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। करें करें जरूर। मुसलमान इस आयत का ये जो आयतें हैं, इस आयत के बारे में जब इतराज किया जाता है ना कि कुरान में जो है वो सूरज के गुरूब होने के लिए एक जगह मुतय्यन की गई है, एक स्पेसिफिक एक साइंसी गलती के तौर पर जब सामने लाया जाता है, तो मुसलमान ये कहकर जो है ना वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं या वो क्या कहते हैं मेंटल जिम्नास्टिक करते हैं कि जी ये तो अलेक्जेंडर को लगा था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताना ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बुखारी शरीफ की एक हदीस मौजूद है कि मोहम्मद एक गधे पर बैठे हुए एक सहाबी के साथ जा रहा था और सहाबी से पूछा, सूरज को देखते हुए सहाबी से पूछा कि तुम्हें पता है ये सूरज कहाँ गुरूब होता है? तो उसने हाँ, कहा कि ये या हदीस रसूलल्लाह, मैंने पढ़नी है आपके आगे, ये हदीस मैंने ये पढ़नी है। चलो ठीक है, फिर आप कंटिन्यू करें, फिर आप ठीक है। कंटिन्यू करें, प्लीज तो कंटिन्यू। अभी अभी ये है कि जी अब मैं बेसिकली मैं आपका जो एतराज है ना वो कि जिस सिकंदर आजम को लगा, तो खुदा सिकंदर आजम की बात क्यों बता रहा है कि उसको क्या लगा, खुदा अपनी बताता ना। दूसरी बात ये है कि जब आप ये कहानी किसी और किताबों में भी लिखी हुई मिलती है आपको और कुरान भी यही कहानी बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुरान कोई अफाकी या आसमानी बातें नहीं बता रहा, कुरान वही बातें यहाँ बता रहा है पर जो कि उस टाइम बताई जाती हैं, बल्कि उनसे कॉपी कर रहा है। गालिब साहब यहाँ पर एक आयत ऐड हो सकती थी कि अगर हम्म। वाकई यहाँ अगर मोहम्मद का ये बिलीव होता कि सिकंदर आजम को लगा या खुदा को ये बिलीव होता जो वही नाजिल कर रहा है कि सिकंदर आजम को लगा, तो वो ये सिर्फ लिख देते साथ में, ये आयत ऐड कर देते कि सिकंदर आजम को ऐसा लगा, अलेक्जेंडर को ऐसा लगा, तो हमारी कंफ्यूजन दूर हो हाँ जाती बिल्कुल नहीं लिखा ना। कि मोहम्मद मेंटल नहीं हम्म, था। हम्म, तो अब बात यह है कि जब हम ये पढ़ते हैं सारा कुछ, तो अभी जरा इससे आगे भी थोड़ी अब बात देखें इसी तरह, जी इसी प्लीज। रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में अगली जो चीज है वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, अभी यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ।
اچھا جی، اب آگے کیا ہوا؟ اب ذوالقرنین کو زمین کے کونوں میں رہنے والی بری قومیں یاد آئیں، یعنی وہ جو برائی کرتی تھی، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان قوموں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں۔ اور انہوں نے اس کی مدد کی، اور اس نے کہا لوہا لے آؤ، اور وہ لوہا لے آئے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی بھٹی میں لوہا پگھلایا، اور وہاں اس نے لوہے سے ایک دروازہ بنایا جو بہت اونچا اور چوڑا تھا۔ پھر اس نے رال کو پگھلایا اور اس کو لوہے میں ملایا حتیٰ کہ لوہا اور رال ایک شے بن گئی، یعنی لوہا اور رال ایک شے۔ رال جو ہے وہ کولتار ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو کہ نیچرلی زمین سے نکلتی ہے۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا۔ تو یہ اب کہاں سے لے رہے ہیں سٹوری؟ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، مگر آپ اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، مگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا۔ یہ میں الیگزینڈر کا جو رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، جو کہ ایک سیریاک لیجنڈ تھا، فالز لیجنڈ، جو کہ سیریاک زبان میں لکھا گیا تھا، اور یہ بعد میں لیٹن اور گریک میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کر یورپ تک پہنچا، مگر بیسیکلی یہ سیریاک اوریجن جو ہے اس کے اندر سے انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اور قرآن بیسیکلی ہو بہو 100% وہی باتیں کرتا ہے جو کہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی قرآن ٹوٹلی اس سے کاپی کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی ایک کاپی اور پیسٹ کی جو ہے مثال میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ اس نے کیا ہے۔ تو اب آپ چاہے قرآن دو طرح سے پکڑا جاتا ہے، ایک تو سائنٹیفک مسٹیک تو ہے ہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پلیجرزم بھی ہے، کہ کٹ کاپی پیسٹ بھی کیا، یہاں سے چوری کی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اپنی داستان ہے۔ اور کرسچنز اور جوز جو ہیں وہ ان کتابوں کو خدائی کتابیں نہیں مانتے جن سے یہ قرآن نے، اسلام نے چوری کیا، محمد نے جن سے یہ داستانیں چوری کی ہیں، کرسچن ان کتابوں کو اور یہودی ان کتابوں کو جھوٹا مانتے ہیں۔ چلیں وہ اپنی جگہ پہ جھوٹے ضرور ہیں، ان کا مذہب بھی اتنا ہی جھوٹا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایک بات کریں، آج مسلمانوں کو نا جب حدیث کوئی سچی یا جھوٹی نکلتی ہے نا بیچ میں سے، تو بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن سے آپ کا قرآن کاپی کر رہا ہے وہ کتابیں بھی تو کرسچن بھی تو اسی طرح بات کر سکتے ہیں نا، یہ تو کتاب ہی جھوٹی ہے جس سے آپ کاپی کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر محمد کسی مستند کتاب سے یا کسی ایکسیپٹڈ بک سے چوری کرتا تو پھر ہم کم از کم تھوڑی بہت کریڈیبلٹی تو محمد کو دیتے نا، یعنی محمد کو تو یہی نہیں پتا تھا محمد کے ہاتھ جو کچھ بھی آیا، جیسا بھی آیا، جتنی مرضی وہ جھوٹی داستان تھی، اس نے پکڑ کے بس قرآن میں شامل کر دی۔ تو یہ سورہ کہف وہی والی سورت ہے جس کے اندر ایون کے آگے وہ اصحاب کہف والی باتیں بھی ہیں، وہ بھی میں کسی ٹائم پھر دوبارہ کروں گا کہ وہ محمد نے کہاں سے لی اور کیسے لی، کیونکہ یہی ٹاپک ابھی آگے چلے گا، ابھی حدیثوں سے اور میں قرآن سے مزید بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہے۔ جی بولیے۔ تو یہ جو یاجوج اور ماجوج کا قید کرنے کا واقعہ، سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کی یہ جو ہے نا یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھا، تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھوڑی تھا، وہ تو کوئی پرشین کنگ تھا، سائرس دا گریٹ اس کو بنا دیتے ہیں جو اسلامک اپولوجسٹ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ سورج میں مطلب یہ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سائرس دا گریٹ تھا، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ بائبل میں ڈینیل کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک 2 سینگوں والا بکرا اٹھے گا اور ایک مینڈے کو مارے گا، یعنی 2 سینگوں والا بکرا سے مراد بائبل میں الیگزینڈر دا گریٹ کو لیا گیا ہے، اور ذوالقرنین کا مطلب ہی 2 سینگوں والا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب عربک ورڈ جو ذوالقرنین ہے، اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ تو یعنی جو الیگزینڈر تھا اس کا لقب بھی تھا یہ، اس کو باقاعدہ اس کی زندگی میں یہ کہا جاتا تھا 2 ہارنڈ ون، کہ جس کے 2 سینگ ہیں، اور بار بار اس کو یہ جو میں رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کی بات کر رہا ہوں، اسے بار بار اس بک کے اندر 2 ہارنڈ ون یا ذوالقرنین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ذوالقرنین ہے وہ سائرس دا گریٹ نہیں ہو سکتا، ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ ہی ہے، کیونکہ 2 ہارنڈ ون جو ہے یا 2 سینگوں والا بکرا جو ہے وہ الیگزینڈر کا ہی خطاب ہے، اس کی جگہ کسی اور کا خطاب نہیں ہے۔ اور یہ جو بک ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، آپ کو آرام سے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، آپ رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ لکھیں اور آپ خود سرچ کریں اور آپ خود اس کتاب کو پڑھیں، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ میں نے اس میں سے کوئی وہ نہیں، انگلش میں آپ کو مل جائے گی بڑے آرام سے، اس کے پوری ٹیکسٹ ٹرانسلیشن مل جائے گی، تقریباً 156 صفحوں کی کتاب ہے، آپ کو پوری مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو مل جائے گی۔ پھر قرآن جو ہے وہ اسکندر اعظم کو مسلمان بتاتا ہے، اب یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔
اب سکندر کی جو یہ جو الیگزینڈر رومانسز کی کتاب ہے وہ اس کو کرسچن بتاتی ہے. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کرسچن بتاتے ہیں اس کو, تو یہ اسی لیے یہ بھی مسلمان, قرآن بھی اس کو مسلمان اسی لیے بتاتا ہے کہ وہ اسے کرسچن بتاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ الیگزینڈر تو کرسچن یا مسلم تھا ہی نہیں, وہ تو جوپیٹر کو, وہ تو زوس کو اور ہیڈیز کو اور ایفروڈائٹی کو اور ان دیوی دیوتاؤں کو, گریک گاڈز کو ماننے والا تھا. اور وہ جو ہے وہ مطلب وہ کیسے ہو سکتا ہے, ایرسٹاٹل کا وہ شاگرد تھا. تو اب ایک بات ہے کہ اسکندر اعظم جو تھا وہ یونانی ہیلنزم کو مانتا تھا, وہ یسوع مسیح کا یا اللہ کا ماننے والا تو کبھی تھا ہی نہیں. یونانی تو کبھی رہے ہی نہیں اللہ کے ماننے والے, نہ ان میں کسی نبی کا تصور ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کچھ ہے. وہ تو اپنے مذہب کو مان رہے تھے. تو یہ ساری داستان ہے جو کہ اس کی ہے یہاں پہ.